جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی وہ فوراً گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتی اس نے حیرت سے پہلے تو پورے گھر کو دیکھا، پھر خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے اچھلنے لگا، جیسے اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا ہو۔ پھر اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ سے کھانا مانگا۔ تھوڑا بہت راشن ناشتے کے بعد میرا شوہر دے کے گیا تھا، میں نے اس سے کھانا بنا لیا، اسی لیے فوراً کھانا اس کے آگے لگا دیا اور خود دور بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح سے کھانا کھانے لگا جیسے پہلی بار اسے کھانا نصیب ہوا ہو، گراتا پڑاتا دونوں ہاتھوں سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے اسے ٹوک دیا، حیدر ایک ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں جس طرح سے اپنی بیٹی کو ٹوکتی تھی اسی طرح سے میں نے اسے ٹوک دیا۔ وہ ایک دم ہی کھانا چھوڑ کے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایسے سر ہلایا جیسے میری بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے بے انتہا تمیز کے ساتھ کھانا کھایا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی کہ میرے ایک بار کہنے پہ وہ کتنی آسانی سے میری بات سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا تھا۔ پھر تو اس سے اپنی مرضی پہ عمل کروانا آسان تھا۔ میں نے خوشی خوشی سارے برتن سمیٹے، اسے پکڑ کے کمرے میں لے کے گئی، بستر پہ بٹھایا، اس کے پاس بیٹھی۔ میں نے کہا دیکھو حیدر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہی میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ پہلے تو اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا، پھر میرے آنسو پونچھے۔ حیدر تم میرے شوہر ہو، مجھ سے دور کیوں ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اپنا لو اور پھر اس کے بعد میں واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ دیکھو میں بہت مجبور ہو کے یہاں آئی ہوں، میرا بیٹی کا ساتھ ہے، اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو یہ بات دنیا کو پتہ چل گئی تو ہم ماں بیٹی در بدر ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں سے خود بخود پھر آنسو بہنے لگے۔ میرے اندر کی تکلیف نہ جانے کیسے